السلام علیکم طب نبوی میں خوش آمدید۔ آئیے آج ہم دو مسلم نوجوانوں کی کہانی سنتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہماری بھی کہانی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، شہر کے بھیڑ بھاڑ میں سراج اور میراج نے رمضان کے سفر پر قدم رکھا۔ ان کے دلوں میں عبادت کا جوش تھا، منزل کو پانے کا جنون تھا۔ ایک عام آدمی تھے، اپنی سحری میں ہلکی روٹی اور سبزی سے شروعات کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شکر کی چمک تھی جب وہ فجر کی نماز پڑھتے اور ٹھیک صبح 9 بجے اپنے کام پر روزانہ کی طرح نکل جاتے۔ ان کا دن ایمان اور محنت سے بھر جاتا۔ واپس لوٹ کر اپنی بقیہ نماز کو ادا کرنے کے بعد افطاری کی تیاری کرتے کہ تازہ جوس اور فروٹ سیلڈ سے اپنی افطار کو کمپلیٹ کرتے۔ ان کا پیٹ بھی بھر جاتا لیکن روح بھی پاک ہو جاتا۔ وہ مسجد جاتے اور اپنے مغرب کی نماز ادا کرتے۔ ان کا دل سکون سے بھر جاتا۔ پھر وہ اپنی تراویح کی تیاری کرتے۔ عبادت اور صحت دونوں ایک ساتھ حاصل کر رہے تھے اور بہت ایکٹیو بھی رہ رہے تھے۔ وہی میراج کا تو الگ ہی انداز تھا کہ سحری میں کبھی تو نہاری اور پوری، کبھی پراٹھے، کبھی رول اور کبھی کبھی لچھا بھی رہتا تھا۔ اس کی خوشبو انہیں کھانے کا مزہ دے رہی تھی۔ چائے مل جاتی تو وہ پی لیتے تھے۔ اکثر سحری کے بعد ان کا پیٹ بھر جاتا تھا اور نیند ان کی آنکھوں میں چھا جاتی تھی۔ فجر کی اذان ان کو جگاتی لیکن نیند ان کے آنکھوں پر ضدی تھی۔ افطاری کا وقت آتا تو میراج کے دسترخوان میں کافی برکت ہوتی تھی۔ سموسے، پکوڑے، میٹھی جلیبیاں، کباب، ہر طرح کے پکوان موجود ہوتے۔ دسترخوان کو خالی کرتے کرتے پھر سے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا لیکن دل نہیں بھرتا تھا۔ پھر عبادت میں سستی آنے لگتی تھی۔ کیا یہی ہے رمضان؟ کھانا کھانا اور پھر عبادت میں سستی؟ آج اپنی پوری تراویح کمپلیٹ بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں پتا ہے؟ سارا فوکس ان کے پیٹ میں ہوتا تھا۔ انہیں امام صاحب کی تلاوت سے زیادہ پیٹ میں ہونے والے آواز سنائی دیتے تھے۔ گیس اور سینے میں جلن بھی ہوتا تھا۔ بے دلی سے نماز پڑھتے اور کسی طرح سے اسے کمپلیٹ کرتے۔ کبھی تو وہ پوری تراویح بھی نہیں پڑھ پاتے تھے۔ ایک دن جب میراج کے الارم نے اسے دھوکہ دے دیا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ میں لوگ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے۔ وہ جیسے تیسے مسجد پہنچ گئے۔ امام صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز میں ان کا دل دھڑکنے لگا۔ نہاری، چائے اور نیند، کیا یہی ہے رمضان؟ وہ نماز ادا کر کے مسجد کے باہر نکلے۔ اس میں ان کی سراج سے ملاقات ہو گئی۔ سراج کا چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں لال دیکھ کر سراج نے ٹھہر کر مسکرایا اور کہا، بھائی، رمضان صرف کھانے پینے سے نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنے سے زیادہ روح کو پاک کرو، کم کھاؤ، زیادہ عبادت کرو۔ سراج نے ان کے باتوں پر غور کیا۔ وہ سمجھے زندگی میں اصل سکون نہاری میں نہیں، عبادت میں ہے۔ اس نے سحری اور افطار کو سدھارا۔ اب وہ روح کو خوش رکھنے میں لگے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، عبادت اور کھانا دونوں ضروری ہے لیکن بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے۔ میراج کی طرح اگر ہم ہلکی اور ہیلدی ڈائٹ لیں، ہم صحت کے ساتھ ساتھ رمضان کے مقصد کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ سراج کی ہلکی روٹی اور میراج کی نہاری دونوں نے اپنے منزل پائی۔ ہم بھی اپنی سحری اور افطار میں ہیلدی کھانا کھا کر اپنے آپ کو ہیلدی اور ایکٹیو رکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ کیا کیا نیوٹریشیس غذائیں کھانی چاہیے، اس کا لنک میں نے اوپر دے دیا ہے۔ رمضان بہترین بنائیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی بڑھائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرن، ہیپی رمضان۔
like, share, subscribe.